اور دوسرے نے کہا کہ پیشن گوئیوں پر یقین رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس پہ بالکل یقین نہ رکھیں. یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، کون سی ٹیم جیتے گی پیشن گوئی کر کے بتا رہے ہیں فلاں جیتے گی، سب سے آخر میں آتی ہے وہ لاسٹ میں. ان کی پیشن گوئیوں کا تو یہ حال ہے. کوئی ناراض نہ ہو، کوئی 100 پیشن گوئی کر کے 4 میں تکے لگ جائیں تو وہ تو میرے ساتھ بھی آپ آ جائیں، مجھے اس کا کوئی فن نہیں آتا، نہ ستاروں کی چال سے میں واقف ہوں، لیکن میں 10 پیشن گوئیاں کروں گا انشاءاللہ 5-6 تو لگ ہی جائیں گی. یہ تجزیے ماحول دیکھ کر اس طرح کی پیشن گوئیاں کر کے اور یہ معاملات ہوتے ہیں، اس پہ بالکل بلیو نہیں رکھنا چاہیے. بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا ہی منع فرمایا کہ نجومی ہاتھ دیکھ کر پامس وغیرہ کچھ بتا رہے ہیں ستاروں کی چال سے، اگرچہ یہ علوم ہیں اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے نبی نے اس کو منع فرمایا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں اگر ان علوم کو باقی رکھا جاتا، ان ذرائع کو برقرار رکھا جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ بھی جو غیبی خبر دے رہے ہیں ستاروں کی چال سے یا کسی کاہن سے پوچھ کر یا کوئی زائچہ نکال کے بتا رہے ہیں، تو پھر آپ کی جو نبوت تھی وہ مشکوک ہو جاتی. پھر لوگ کیسے بلیو کرتے ہو؟ کہتے ہیں جو عام لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں، ان سب کو حرام قرار دیا. اب جب ایک نبی غیبی خبر دے رہا ہے تو لازم بات ہے کہ ان ذرائع سے تو نہیں دے رہا کیونکہ وہ تو منع فرما دیے گئے، تو یہ ضرور وحی الہی کا نتیجہ ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان چیزوں پہ کوئی بلیو نہ کریں آپ. علوم ہوتے ہیں یہ، اس کا انکار نہیں، تکے بھی صحیح لگ سکتے ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، بالکل اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ 100% کوئی شورٹی کے ساتھ نہیں ہوتے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. اب اخبار میں پڑھ لیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، لکھا ہوتا ہے بعض اوقات، اس میں لکھا ہوتا ہے اس ہفتے اپنے قریبی لوگوں سے ہوشیار رہیں. اب آدمی خواہ مخواہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے. بیوی زیادہ ہنس رہی ہے، یار کیوں ہنس رہی ہے؟ ساس اچانک گھر میں آ جائے، یہ اچانک کیوں آئی ہے؟ بھابھی اچانک باتھ روم میں چلی گئی، کیوں گئی ہے؟ بچوں کو بھیجیں گے، دیکھو بیسن کے نیچے کوئی تعویذ تو نہیں لگا کر چلی گئی. تو اس طرح کے معاملات تو ہماری شریعت ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کا حکم دیتی ہے. کالر ہے، السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے. مجھ سے کسی ایک شخص نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی یعنی موبائل پہ بات کر رہا ہے اور وہ موبائل کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی ہے، کچھ کٹ رہی ہے، کچھ آ رہی ہے، کچھ کٹ رہی ہے، کچھ آ رہی ہے، مگر وہ بولنے والا اس سے بڑے عہدے والا آدمی ہے، مگر وہ اس کی وجہ سے جی 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 کر رہا ہے، کچھ سمجھ رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ رہا ہے. جی جی فرض کریں کہ ایسی صورت میں اگر وہ کہہ دے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو وہ کچھ سمجھ رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، ہاں کہہ دیا اس نے، کچھ سمجھ رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ رہا ہے کی صورت میں ہاں کہہ دیا، تو کیا اس سے نکاح کی صحت پر اثر پڑے گا؟ ٹھیک ہے بتا. جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، بولیے. مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ ایک عورت ہے وہ طلاق لے رہی ہے، جج کے سامنے جا کے، مرد پیش نہیں ہوتا، وہ طلاق نہیں دے رہا، تو کیا اس کی طلاق ہو سکتی ہے؟ گواہ بھی پیش نہیں ہوتے، کوئی اس کو نوٹس بھی نہیں جاتا کسی قسم کا، اس کو اطلاع بھی نہیں ملتی. چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں بھائی جان. اچھا دیکھیں یہ جو موبائل والا مسئلہ پوچھا، اس میں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پوچھ رہا ہے، وہ ہاں ہاں کر رہا ہے تاکہ وہ باس ناراض بھی نہ ہو. اور ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں ہاں نہیں کرتا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ہم بات کر رہے ہیں، سامنے والا ہاں ہاں کہہ رہا ہے، بعد میں پوچھا تو یہ آواز کٹ گئی تھی آپ کی، اس لیے بات سمجھ بھی نہیں پایا. تو یہ ہوتا ہے جب آواز ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، بات ہی نہیں پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ باس ناراض نہ ہو، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہاں ہاں کر رہا ہے، جی جی کر رہا ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. اس کی مثال یوں لے لیں کہ کسی نے ایک طلاق لکھی کسی پیپر پہ اور اس کے سامنے چھپا کر دیا، اس پہ سائن کر دو، اس نے سائن کر دیا، بعد میں پتہ چلا وہ تو طلاق نامہ تھا. یہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں کس چیز کے اوپر سائن کر رہا ہوں، یا اس کا ارادہ ایک طلاق دینے کا تھا، اس نے کہا بھئی ایک طلاق کے لیے اسٹامپ پیپر تیار کر دو، اس نے تیار کیا اور اس نے لکھ دی اس میں 3 اور اس نے اس پہ سائن کر دیا، تو ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ اس نے ایک کا کہا تھا. ہاں اگر یہ پڑھ لیا مضمون 3 لکھی ہیں پھر سائن کیا تو 3 ہی ہوں گی، لیکن اگر مضمون نہیں پڑھا اور ایک کا کہا تھا اور بغیر دیکھے سائن کر دیا تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی. یہاں پہ چونکہ کلام ہی نہیں سنا تو اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی. اس کے ضمن میں یہ پچھلے دنوں کافی مسئلہ چلا تھا کہ ڈراموں کے اندر اگر نکاح ہو رہا ہو تو کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں، اور اگر شوہر میاں بیوی ایک ڈرامے کا کردار ادا کر رہے ہیں تو اور شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ نہیں ہوگی، نہ نکاح ہوگا نہ طلاق واقع ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گواہ بھی جانتے ہو نکاح، ارادہ نکاح بھی ہو، اور پھر اس کے علاوہ جس لڑکی سے نکاح ہو رہا ہو اس کا اصل نام اس کے والد کا نام لیا جائے تاکہ گواہ پہچانے، یا اگر نام نہ لیا جائے تو اس کو مشار الیہا بنایا جائے، اشارہ کیا جائے کہ اس کا نکاح تمہارے ساتھ. وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک بس لڑکی بیٹھی ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے،
قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے فلانا بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا، یعنی کردار والا نام بیان کرتے ہیں، اصلی نام بھی بیان نہیں کرتے، دولہا کو بھی پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، تو اس سے نکاح واقع نہیں ہوتا۔ یوں ہی اگر طلاق دیتا ہے اور میاں بیوی بھی ہیں، ہاں اگر وہ تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، کیوں؟ پہلے اس کی وجہ سمجھ لیں، طلاق نہیں ہوگی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو دہرا رہا ہے، اس کو حکایت کرنا کہتے ہیں، ایک چیز کو بیان کر دینا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جیسے ہم اساتذہ ہمیں پتہ ہے، ہم کتاب الطلاق جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس میں کتنی مرتبہ یہ جملہ بولتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کیونکہ ہمیں نقل کرنا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ہم بھی وہ جملہ کہہ دیتے ہیں تو کیسا طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں، یہ اصل میں لکھے ہوئے کو بیان کرنا ہوتا ہے، ایقاع طلاق یعنی طلاق واقع کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ڈرامے میں شوہر یہ ارادہ ہی کر لے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں اپنی بیوی کو، پھر ہو جائے گی، لیکن اگر صرف اسکرپٹ کے الفاظ دہرانا مقصود ہیں تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ ایک یہ جو کویسچن کیا کہ عورت کو شوہر طلاق نہیں دے رہا، وہ جج کے پاس جا کے ون سائیڈڈ فسخ نکاح کروا لیتی ہے۔ فسخ معنی ختم کرنا، فسخ نکاح کو ختم کرنا، جس کو عرف عام میں لوگ خلا کہتے ہیں، جی کورٹ سے خلا لے لیا، حالانکہ خلا نہیں ہوتا۔ خلا اور طلاق میں فرق ہوتا ہے کہ بغیر پیسوں کے اگر آپ طلاق کے الفاظ کہتے ہیں، طلاق دیتے ہیں تو طلاق ہے، اور پیسوں کے بدلے میں دیتے ہیں تو خلا ہے۔ تو کورٹ سے جو ون سائیڈڈ ڈگری حاصل کی جاتی ہے وہ نہ طلاق ہے نہ خلا ہے۔ آپ دیکھیں وہ تو جج شوہر کے قائم مقام ہو کر کہہ دیتا ہے ابھی میں نکاح کو ختم کر رہا ہوں، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں یہ نافذ ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں ہوتا۔ اب جو آپ نے بہن کا یہ کویسچن پوچھا، ان کی کیا سچویشن ہے، وہ پوری سچویشن بیان کریں گی تو پھر اس کے اوپر حکم ہوتا ہے، اور جب اگر حکم لگنا ہے یعنی اس کو اجازت ہوگی عورت کو کہ ون سائیڈڈ وہ اپنی جان چھڑا سکتی ہے، تو پھر نہ گواہ کی ضرورت ہے نہ نوٹسوں کی ضرورت ہے، یہ یاد رکھیں۔ پھر تو اگر واقعی وہ سچ کہہ رہی ہے اور تو اس کو ملے گی اجازت۔ اب وہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، اس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہاں میں بیان کروں گا، پوری بیان نہیں ہو سکتی ہیں، کافی اس میں مسائل، خلاصہ بس یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر انتہائی درجے کا ظلم کر رہا ہے، وہ جسمانی تعلق قائم کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے، ایک صورت جس کو متعنین کہتے ہیں، یا پھر کوئی شخص ہے وہ لاپتہ ہو گیا، کسی جنگی علاقے میں چلا گیا، اس کی موت کی خبر نہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں، اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس کے بعد جج جو ہے ون سائیڈڈ ختم کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر بہت ظالم ہے، نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، دانت توڑ دیتا ہے، چھری نکال کے حملہ کر دیا ہے، سر پھاڑنے کے لیے اینٹیں مار دی ہیں اس نے۔ تو جو اہل علم بعض اوقات مطلقاً کہہ دیتے ہیں کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوگا، اگر ان کی اپنی بچی کے ساتھ اس کا شوہر یہ کر رہا ہو تو پھر ہم پوچھیں گے اب کیسے نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے فوری طور پہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ان صورتوں کے اندر گنجائش نکلتی ہے جب جان کا خطرہ ہو، بہت ہی زیادہ معاملات خراب ہوں، اور ایک عام صورتحال ہوتی ہے جی شوہر اچھا نہیں لگ رہا، موڈ نہیں بن رہا، 3 مہینے طلاق کو ہیں اور نکاح کو ہیں، ابھی انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا نہیں ہوئی اور کہتی ہے میں نہیں رہ سکتی اس گھٹن والے ماحول کے اندر، اب شوہر طلاق نہیں دے رہا، خلا لے لیتے ہیں۔ اور وہ بعض اوقات وکلاء، ہمارے وکیل بھائی مجھے ہو سکتا ہے سن رہے ہوں تو ناراض بھی نہ ہوں، میں ان وکلاء کی بات کر رہا ہوں جو یہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عورت سے کہتے ہیں کہ ایسے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، تمہیں کچھ جھوٹ لکھنا ہوگا، لکھو کہ شوہر عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تمہیں مارتا ہے، پیٹتا ہے، تمہارے پیسے چرا لیتا ہے، شراب پی کر آتا ہے، نشہ کرتا ہے، پھر تمہیں آسانی سے کورٹ سے خلا مل جائے گا۔ وہ لکھوا دیتی ہیں جھوٹ، اس بیس کے اوپر وہ فسخ نکاح کی ڈگری لے لیتی ہیں، اور حالانکہ معاملات ایسے نہیں ہوتے، اس طرح کبھی نہیں خلا واقع ہوگا۔ وہ پہلے شوہر کی منکوحہ رہیں گی، کسی اور جگہ نکاح کریں گے تو نکاح باطل، اور جسمانی تعلق قائم ہوگا تو ایسا جیسے ایک عورت اجنبی مرد کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر رہی ہو۔ تو یہ کتنے خطرناک معاملات ہیں، اس لیے جس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو یا ہو چکا ہے، اگر میرے کوئی بھائی بہن سن رہے ہیں کہ آپ نے کورٹ سے لے کے بہن کا اور بچی کا نکاح کر دیا ہے، خدا را اپنی بچی کی بیٹی کی زندگی کو تباہ نہ کریں، اور اپنے آپ کو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے لانے کے لیے جو آپ نے یہ قدم اٹھا لیا ہے، اس پر ابھی اپنا احتساب کر لیں، ورنہ آخرت کی تباہی ہے۔ یہ جو گناہ کا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہو سکتا ہے، اس لیے فوراً معلوم کریں کہ جو ہم نے کیا تھا صحیح تھا کہ نہیں۔ اگر فتویٰ مل جائے کہ صحیح تھا، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس پر توبہ کر لیں کہ پہلے پوچھے بغیر ہم نے قدم کیوں اٹھا لیا تھا۔ اور اگر فتویٰ یہ ملتا ہے، شرعی حکم یہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ تو آپ کا فسخ نکاح ہوا ہی نہیں تھا، تو آپ چاہے آپ نے نکاح کر دیا اور بچے تک پیدا ہو گئے ہوں، فوراً اس کو ختم کرنا اور سابقہ شوہر سے رجوع کرنا لازم ہوگا۔ نتیجہ وہی نکلے گا، اگر آپ اہل علم سے نہیں پوچھیں گے
تو زندگی انتہائی دشوار ہوگی. ملامت ضمیر سے آپ نہیں بچ سکتے، احساس جرم سے نہیں بچ سکتے، اور یہ آپ ڈھیڑ بن کر اگر کہیں گے ارے مفتیوں کو چھوڑو ہم نہیں مانتے، تو آپ کی وجہ سے آخرت کے معاملات، اللہ کے قوانین، اسلامی لاز تبدیل نہیں ہوں گے. آپ کو احتساب اپنا کرنا ہی ہوگا، آخرت میں آپ پھنسیں گے. اور اس طرح کے جو بہادر لوگ آپ کے خاندان میں، ارے بھائی ہم نہیں ڈرتے، ارے دیکھا جائے گا آخرت میں، انہیں ایک رات کے لیے قبرستان میں بند کر دیں، کہیں پہ اکیلا چھوڑ کر آ جائیں، ان کو وہیں پر ڈال دیں. پھر یہ دیکھیں قبروں کے درمیان رہ کر اندھیرے کے اندر جب جھینگروں کی آوازیں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور ہر طرف مردے مردے، ایسا لگے گا قبر پھٹ کے مردہ نکلے گا، تو ان کی چیخیں نہ نکل جائیں تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، خالی قبرستان میں رکھا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ جہاں باہر اتنا خوف ہے، اس قبر کے اندر کا عالم کیا ہوگا. اور پھر میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیسے ہم حساب دیں گے. آپ اتنے جرأت مند ہیں کہ آپ شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو، اللہ کو، رسول کو، علماء کو، مفتیان کرام کو، جن کو نبی فرمائے کہ وارث نبی ہیں، اتنا اس کا قد والا دیکھتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنا چھوٹا سا، آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں، سب بہت چھوٹی چیزیں ہو گئی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس نے اللہ کو حقیر سمجھا، اس کے رسول کو، قرآن کو، تعلیمات شرع کو، وارثان نبی کو، وہ تباہ ہوا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ بہت کچھ سمجھیں گے.